اور بت شکن جو بندہ ہو اس کی اولاد جا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ توحید چھوڑ کے ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دو، یقیناً یہ بغض صحابہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فضیلت الشیخ محمد عظیم حاصل پوری اور اشکالات تھے۔ آج 23 رجب ہے، 22 رجب کو پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ کنڈے کیا ہوتے ہیں جو ہمارے تو پسماندہ سا علاقہ ہے، لوگ بڑے کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، خصوصاً دریائی علاقے والے لوگ۔ اور دوسرا ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں کا بعض کا سوال تھا کہ سوشل میڈیا پہ امیر معاویہ پر بڑا کلام پیش ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص دن ہے؟ تو یقیناً اس کے جوابات دیے گئے۔ میں اس تناظر میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے 60 ہجری ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور 22 رجب کو بعض لوگوں نے من گڑت کہانی بنا کے کنڈوں کی کہانی کے نام سے کنڈوں کو ترویج کی۔ 22 رجب کو صبح کہانی بڑی لمبی ہے، میں بس خلاصہ اس کا بیان کروں۔ اور وہ منسوب کیا کی جاتی ہے کہانی جو کنڈوں کی ہے؟ وہ یہ کہ یہ امام جعفر صادق کے نام پر کوئی کنڈے دے گا تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور خوشحال ہو کے امیر ہو جائے گی۔ اس کے پس منظر میں ایک کہانی بنائی ہوئی۔ وہ کہانی بنائی کیا ہے؟ ایک لکڑہارا، ایک بڑھیا، ایک نگرانی، مدینے کی گلیاں، تو اس سے گزرتے ہوئے امام جعفر صادق گزرے تو غربت کا اس عورت نے اپنا تذکرہ کیا۔ امام صاحب نے کہا آپ میرے نام کے کنڈے 22 تاریخ کو بانٹا کرنا، آپ کی فقیری ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایسے کیا تو فقیری ختم ہو، کہانی چل پڑی۔ الغرض وہ من گڑت کہانی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے تو تعلق ہے ہی نہیں۔ اصل یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے، اصل میں یہ بغض معاویہ کے لیے گھڑی گئی۔ بعض لوگوں کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وفات 22 کو ہوئی تھی، تو اس 22 کو چونکہ ظاہری جشن نہیں منا سکتے، تو یہ کہانیاں گھڑ کے انہوں نے اس 22 رجب کو صبح شیرینیاں بٹوائی ہیں کنڈوں کے اندر۔ حالانکہ یہ جو کنڈوں کی کہانی کی تحقیق بھی ہمارا کتابچہ بھی ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ لکھ کے کنڈوں کی کہانی تو آ جاتا ہے کہ یہ پیر جماعت علی شاہ کا ایک مرید تھا، مصطفیٰ علی خان، ریاست یو پی کے اندر۔ اس نے رامپور یو پی کے اندر اس نے سب سے پہلے 1906 کو یہ کہانی گھڑ کے تقسیم کرائی تھی کہ لوگ ایسا کریں، پڑھیں، اور پھر یہ چلتی ہمارے تک بھی پہنچ گئی۔ کچھ جہالت جلدی پھیلتی ہمارے اندر، اور کچھ امیری کے راز جو بتاتے ہیں، امیری کے راتوں رات امیر ہونے کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ بڑے فیمس جلدی ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا چلو بانٹتے ہیں، 2 کلو حلوائی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے، 200 کی کنڈیاں 200 حلوا لگا وہ بانٹ دیا۔ اصل میں پتہ نہیں کہ اس سے ایمان کتنوں کا برباد ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی کہانی کنڈوں سنڈوں کی نہیں ہے، یہ کوئی غربت دور کرنے کا طریقہ نہیں، یہ نعوذ باللہ دشمنان صحابہ سے بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے جس میں مسلمانوں کو لگایا گیا ہے۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور کیا کوئی بندہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، خاندان علی سے تعلق رکھتا ہو، خاندان حسین سے تعلق رکھتا ہو، زین العابدین سے تعلق رکھتا ہو، خاندان حسین سے تعلق رکھتا ہو، اور امام باقر کا بیٹا ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نام کی کنڈے بانٹنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے توحید کا عالم دے کے بھیجا تھا، اور فرمایا بت کوئی نظر آئے توڑ دینا، قبر برس سے پہلے اونچی نظر آئے اس کو مسمار کر کے ایک برس رہنے دینا۔ اور بت شکن جو بندہ ہو اس کی اولاد جا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ توحید چھوڑ کے ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دو، یقیناً یہ بغض صحابہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ ہو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر چونکہ سوشل میڈیا پہ بڑی بات چل رہی ہے تو بعض دوستوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا. چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں ان کے خلاف باتیں کی تو جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان چاہنے والے تھے، انہوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار ان کے ترانے پڑھ کے، مدح سرائی کر کے، کلام پڑھ کے انہوں نے پیش کیا. اللہ نے یقیناً ہر ایک کی محبت کے انداز کو قبول کر کے اسے جنت میں داخلہ دے دیا. صحابہ سے کوئی بھی انسان کسی بھی انداز سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ محبت قابل قبول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے لوگوں، میرے نبی نے کہا تھا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے سب سے زیادہ محبت ابوبکر صدیق سے ہے اور حضرت عمر فاروق سے ہے. میں انشاءاللہ ضرور جنت میں ہوں. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں پہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض دشمنان صحابہ خصوصاً امیر معاویہ کو ان دنوں میں زیر کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے یہ شرینیوں تک بٹوا دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی سیرت کو بیان کریں، ان کی اخلاقیات کو، ان کے معاملات کو، ان کی عبادات کو پکڑیں، ان کو لیں. بلکہ ان دنوں کے اندر خصوصاً میں دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. ان دنوں میں دو باتوں کو آپ نے پکڑنا ہے جو خاندان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین سنتیں. اب دیکھیں نا، ان کی بہن ہے ام حبیبہ رملہ، جن کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. یہ حبشہ کے اندر اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی. ابو عبید اللہ بن جحش نے وہ مرتد ہو گیا، وہاں فوت ہو. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مسلمانوں کا خیال بھی تھا، خاندان سے بھی تھی، اکیلی تھی دیار غار غیر کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عمر بن امیہ ایک صحابی ہیں، ان سے خط بھیجا نجاشی کو کہ ام حبیبہ اگر اجازت دے میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، میرا نکاح کر کے ان کو مدینہ روانہ کریں. تو نجاشی نے اجازت دی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، انہوں نے نکاح کیا، خود ہی 4000 درہم اخمیر مقرر کیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر بھیجا. آپ کی زوجیت کے اندر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے خال المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کا ماموں. عبداللہ بن عمر کو بھی کہا جاتا تھا خال المومنین، مومنوں کا ماموں. تو اسی مناسبت ایک بات میں انہیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں اور ایک بات امیر معاویہ کی کہ وہ حدیث سے کتنی محبت کرتے تھے، اور پھر بات ختم. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے تو عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کے فوراً کھڑے ہو گئے. امیر معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی آپ بیٹھے، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار. جس بندے کو یہ پسند ہو نا کہ میرے لوگ استقبال میں سڑک کھڑے ہو جائے، وہ اپنا ٹھکانہ آپ بنا دے. تو تم نے یار یہ کیا کیا، آئندہ نہیں ایسا کرنا. یہ بات بتاتی ہے ایک تو ان کو اندر تواضع موجود تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تواضع موجود تھی، اور دوسرا تمسک بالحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ بھی تھا اور اس پر عمل کی بھی تلقین ہر ایک کو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اس پر عمل شروع. تو آج کے بعد ہم نے امیر معاویہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اپنے لیے یہ لوگوں کی لائنیں کتاریں اور کھڑے کر کے استقبال کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیغمبر کی فرامین کی محبت اپنے اندر رکھیے. یقیناً اگر اس بات پہ، اس موضوع پہ بات کی جائے تو بڑی لمبی بات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کس سے نسبت جوڑتے ہو؟ وہ صحابی رسول ہیں، اگرچہ وہ عادل ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی مثال کوئی، مگر ایک تابعی اور صحابی میں بڑا فرق ہے. اور امیر معاویہ تو صاحبہ و صحبہ و قاتبہ و امینہ علی وحی اللہ. امیر معاویہ تو نبی کے صحابی بھی ہیں
اور ان کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، برادر اللہ بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور وہی پر ان کو جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی اور وہی کو لکھنے والے کاتب بھی تھے، ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان جن کا نام سقط بن حرب تھا، ان کی بیٹی ام حبیبہ ہے، رملہ بنت حرب ان کا نام تھا۔ یہ ام حبیبہ صحیح مسلم میں روایت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سنتی عشر رکعتا فی یوم و لیلت بنی لہ بیت فی الجنہ، جو بندہ دن میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھے گا اللہ اس کا جنت کے اندر ایک محل عطا فرما دے گا۔ 12 رکعتیں صبح نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 8، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد یہ 12 سنت مؤکدہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو پڑھے گا اللہ اسے کیا دے گا؟ جنت میں ایک گھر اور محل بنا دے گا۔ اب بات صرف اتنی نہیں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بیان کی اور پھر نیچے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بتلایا کہ میں اس پر کیسے عمل کرتی۔ کہتی ہیں واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے پیغمبر سے یہ بات سنی ہے تب سے میں نے ان کو چھوڑا۔ اچھا، ان کے آگے شاگرد ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت دیکھنے کے قابل ہے، اہل علم دیکھ کے بھی۔ ان کے شاگرد ہیں آگے انبسا رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے سنا ہے نا ام حبیبہ سے، میں نے بھی نہیں سنا۔ ان کے آگے شاگرد عمر بن عبیس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے اپنے استاد انبسا سے سنا ہے اللہ کی قسم تب سے میں نے بھی نہیں چھوڑا۔ اور عمر بن عبیس کے شاگرد کہتے ہیں نعمان بن سالم اللہ کی قسم جب سے میں نے اپنے استاد سے سنا تب سے میں نے بھی۔ آج عزم کر لیں کہ ہم نے بھی سن لیا، ہم بھی نہیں سن۔ اللہ سے دعا کرو اللہ صحابہ کی محبتیں ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے بھائی کا خطاب شروع ہوگا، دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائے۔ جزاک اللہ۔